بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال پوچھا ہے کسی نے، زیارت کے لیے کربلا سفر کرنا، کیا زیارت کے لیے کربلا سفر کر کے جا سکتے ہیں؟ محمد راشد انڈیا سے۔ محمد راشد صاحب، صحیح حدیث میں آتا ہے لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، سفر صرف 3 مسجدوں کی طرف کیا جائے گا، تو یعنی 3 مسجدیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ تو یہ والا سفر وہ فضیلت کے، یعنی جو مسجدوں میں صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف سفر کیا جائے گا۔ پھر جمہور کے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف سفر کرنا سنت ہے، ثواب ہے، اس کے علاوہ تمام مسجدیں فضیلت میں برابر ہیں۔ جمہور کے نزدیک اس کا یہ مطلب ہے۔ بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ اس میں ہر چیز داخل ہے، ثواب کے لیے کہیں بھی سفر کرنا، جیسے کوئی قبر کی زیارت کے لیے جانا، یا ان کی رائے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے جانا بھی کوئی یعنی تقرب کا باعث نہیں ہے۔ تو میں اس جو جمہور کا قول ہے اس کے حساب سے حدیث کی تشریح کر رہا ہوں۔ وہ قول یہی ہے کہ بطور ثواب کے جو صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف جب ہم سفر کریں گے تو ثواب ملے گا ہمیں، اور مسجدوں میں اس کے علاوہ مسجدیں سب برابر ہیں، ان میں سفر کر کے جانا جائز تو ہے لیکن کوئی اضافی ثواب نہیں ہے اس کا۔ لیکن مسجدوں کے علاوہ جو جگہیں ہیں ان میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرتے ہیں تو ثواب کی بات ہے، کیونکہ اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ بعض علماء اس کے قائل ہیں، بعض سلفی علماء کے یہ جائز نہیں ہے، ان کی دلیل وہی حدیث ہے، لیکن میں جمہور کی رائے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو دلیل کے لحاظ سے بہت قوی بھی ہے، کہ قبرستان یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے کوئی سفر بھی کرتا ہے تو بھی نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے۔ رہا مسئلہ کہ یہ جو مختلف قسم کے بقعات ہیں، اچھا قبرستان میں ایک بات یہ ہے کہ کسی ایسی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا جہاں بدعات ہو رہی ہوں تو وہ بہرحال ناجائز ہے، کیونکہ آپ وہاں جائیں گے بدعتوں کی تائید ہوتی ہے اس سے، تو مرحوم کے لیے یہیں بیٹھے بیٹھے دعا کریں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی جو دیگر بقعات ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے علاوہ جو جگہیں ہیں، جو تاریخی مقامات ہیں، ان کی زیارت کے لیے سفر کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جیسے کربلا کے میدان میں جانا، تو یہ خوب سمجھ لیں، سوال آپ کا یہی تھا کہ کربلا کی زیارت کے لیے سفر کرنا کیسا ہے۔ تو دیکھیں، کربلا ہو یا غزوہ میدان بدر ہو یا غزوہ احد کا میدان ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی تاریخی مقامات جہاں کوئی بڑا واقعہ پیش آیا ہو، تو ان کی زیارت کے لیے سفر کرنا بذات خود ایک جائز کام ہے، بشرطے کہ اس زیارت کو سنت نہ سمجھا جائے، اس کی کوئی ایسی فضیلت نہ سمجھی جائے جو فضیلت قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں جو لوگ کربلا زیارت کے لیے جاتے ہیں، جو شیعہ حضرات جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا زیارت کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، کربلا کی زیارت کرنے سے کوئی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یہ تو ایک عظیم تاریخی واقعہ ہے اور بہت بڑا ظلم ہوا اہل بیت پر، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن اس کی وجہ سے وہ مقام ایسا مقام نہیں بن گیا کہ اس کی زیارت میں آپ کو کوئی الگ سے ثواب مل رہا ہو، کیونکہ ایسے مقامات تو اور بھی بہت سارے مقامات ہیں یعنی جن کا تاریخ سے گہرا تعلق ہے اور ان میں کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے۔ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ، غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء تھے، نبی کے چچا تھے، نبی کے رضائی بھائی بھی تھے، آپ شہید ہوئے ہیں۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ میں کراچی سے احد کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، احد پہاڑ کی، کیونکہ وہاں غزوہ احد ہوئی ہے، وہ میدان کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس سے سبق حاصل کرنا ہے، وہاں جا کے آپ یاد تازہ کرنا چاہتے ہیں اس واقعے کی اور اس سے آپ عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کہیں بھی دنیا میں جایا جا سکتا ہے، تو وہاں بھی جایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی احد کے میدان میں جائیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ ہوگا، یہ خاص فضائل حاصل ہوں گے آپ کو، تو وہی فضیلت کے لیے تو صحیح حدیث سے دلیل ہونے کی ضرورت ہے نا، تو دلیل نہیں ہے تو وہ اس سفر کو پھر بدعت کہا جائے گا۔ تو جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، تو اس کی وجہ سے احد کے میدان کی زیارت کی اسپیشل کوئی فضیلت نہیں ہے، الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اسی طرح کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ ہوا اور اہل بیت کی شہادتیں ہوئی وہاں پر، تو اس کی وجہ سے کربلا کی کوئی الگ سے فضیلت، اس میدان کی مٹی کی
یا اس جگہ کی کوئی ایسی الگ سے فضیلت نہیں ہے کہ اس پہ مخصوص قسم کے فضائل آپ چشمہ کرنا شروع کریں. تو اس لیے جتنے بھی تاریخی مقامات ہیں جہاں کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے وہاں سفر کرنا جائز ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے. اتنا تو جائز ہے. کوئی ولاگ بنانا چاہتا ہے لوگوں کو ہسٹری سمجھانے کے لیے، جیسے لوگ بدر کے میدان میں جاتے ہیں ہسٹری سمجھانے کے لیے ولاگ بنا لیتے ہیں، یا کوئی کتاب لکھنا چاہ رہا ہے وہاں جا کے اسٹڈی کرتا ہے، تو اس طرح سے سفر کرنا تو جائز ہے. لیکن اس کو کوئی اضافی فضیلت دینا یہ پھر ناجائز ہے. پھر اس نیت سے آپ نے سفر کیا تو یہ سفر ثواب کے بجائے گناہ بن جائے گا. تو اتنی ڈیٹیل میں اس لیے جا رہا ہوں کہ بعض لوگوں کے لیے تو وہ سفر کرتے ہیں، وہ بدر بھی جاتے ہیں، احد بھی جاتے ہیں، وہ کربلا بھی چلے جائیں، لیکن بعض لوگ سمجھتے نہیں جی کربلا ہی ہر سال ہم جائیں گے، یا کربلا جانے کو کوئی الگ سے فضیلت دے رہے ہوتے ہیں. تو پھر اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ عمل بدعت ہے. پھر ایسی صورت میں اس عمل سے احتراز کرنا لازم ہے. ہونا یہ چاہیے کہ سیرت حسین پر عمل کیا جائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر، کہ ظالم کے خلاف آپ ڈٹ جائیں اور ذلت کو برداشت نہ کریں. آپ جان دے دی مگر انہوں نے ذلت کو برداشت نہیں کیا. تو ہمیں ان اکابر کے واقعات سے جو اصل روح ہے وہ اس کو حاصل کرنا چاہیے. جو فضیلت بقعہ کی فضیلت ہے، بقعہ کا مطلب وہ مقام، تو وہ اللہ اس کے رسول نے ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت والی جگہ وہ بیت اللہ ہے، اور اس کے بعد فضیلت والی جگہ وہ مسجد، یعنی پہلے مسجد حرام ہے جہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ، یہ 2 جگہیں فضیلت کی ہیں، اضافی ان کی فضیلت ہے، یہاں عبادت کا الگ سے ثواب ہے. اس کے علاوہ جو جگہیں ہیں وہ برابر ہیں، یعنی جہاں کوئی خاص تاریخی واقعات ہوئے ہیں ان جگہوں میں کسی جگہ کو کسی جگہ پر فضیلت دینا، یہ جب تک ہمارے پاس واضح شرعی دلیل قرآن و سنت سے نہیں ہوگی ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو اگر ہم کریں گے تو پھر یہ بدعت میں اس کا شمار ہوگا.